बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर। नाज़रीन, वाओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में दुनिया भर से ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचाता है जो कौमी मीडिया दिखाने से गुरेज़ा है। वाओ को ये एजाज़ हासिल है कि वो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में ऑडियो वीडियोज़ की अशात के साथ गैर जानिबदार तज़िये और तबसरों को तहकीकाती सहाफ़त के ऐन मुताबिक बनाकर हर दो जानिब के पहलू से आगाह रखने के लिए सरगर्म है। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हमारी तमाम वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, फ़न और फ़नकार की तारीफ़ दरहकीकत है क्या? आप किसी भी फ़नकार को किन कैटेगरीज़ की बुनियादों पर आप उसको फ़नकार कह सकते हैं या आप उसके फ़न को जान सकते हैं? आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ है आज़ाद कश्मीर के नामवर आर्टिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, कमाल के कैलीग्राफर आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा अल्लाह ने इनके लहजे में एक ख़ास सुर अता किया है और जिसमें ये गज़लें भी गुनगुनाते हैं, नातें भी पढ़ते हैं। आज आपकी मैं मुलाकात करवा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर के फेमस आर्टिस्ट जनाब आसिफ निशात साहब से। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ का आप जवाब दें कि आखिर ये फ़न और फ़नकार होता क्या है, इनकी तारीफ़ है क्या हकीकत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ोहैब आपका, आपने मुझे दावत दी और ख़ासे दिन पहले भी आपने पैगाम भेजा था। तो आज मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं वाओ न्यूज़ में आने का मौका मिला है और मैं गुजारिश करूँगा सब सुनने वाले, देखने वाले जो हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, देखा करें। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर यहाँ से बात की जाती है और हर दो एतबार से ये चैनल इंफॉर्मेटिव है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास देन है। बोलना भी एक फ़न है, बात को समझना भी एक फ़न है और किसी भी मामले को बर वक्त पिक कर लेना भी एक फ़न है। तो अल्लाह ताला की ख़ास देन होती है कि माशरे में, हर माशरे में लोग होते हैं इस तरह के। एक आर्टिस्ट भी होता है, एक सिंगर भी होता है, एक पॉलिटिशियन भी होता है। तो मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ लोग, ये अल्लाह ताला की तकसीम है कि मुख्तलिफ औक़ात में, मुख्तलिफ अदवार में अल्लाह ताला ने एक ही माशरे में बहुत सारे लोगों को पैदा किया होता है। सिर्फ उनकी पॉलिश की ज़रूरत होती है और चुन लेना किसी बंदे के, हाँ इसके अंदर ये सलाहियत है, तो उसको पॉलिश करके हम आगे ला सकते हैं। तो आपने बात की कि हर एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक मखसूस सलाहियत रखी है और वो उस सलाहियत की बिना पर एक बेहतरीन मुसव्विर है, एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। लेकिन हम देखते हैं आसिफ साहब कि हमारे माशरे के अंदर फ़न और फ़नकार दोनों ज़ुबू हाली का शिकार हैं। तो आखिर आप क्या समझते हैं कि फ़न और फ़नकार की इस हालत गैर का ज़िम्मेदार असल में है कौन? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका ज़िम्मेदार बंदा खुद ही है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब किसी को किसी हवाले से बुलाया जाए कि आपने परफॉर्म करना है, अक्सर ये लोग गैर होते हैं। इनकी अना का भी मसला होता है, इनकी मजबूरियां भी होती हैं। तो ऐसे जितने भी चांसेस हैं, मौके जहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा हो, जहाँ परफॉर्म करने का कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा हो, तो वहाँ उस बंदे को ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। ये बड़ा एक नूरानी इल्म होता है, नूरानी सलाहियत होती है अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौर पर। तो ज़िम्मेदार तो मैं समझूंगा कि बंदा खुद ही है। उसने बहुत से मौके ज़ाया किए, बहुत सारी चांसेस जो थे वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो इसलिए जो फ़नकार होता है वो दिन रात एक करके उसे मेहनत करनी चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, वाबस्ता रहना चाहिए और खुलकर परफॉर्म करना चाहिए ताकि उसमें निखार आए। अब एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, जा ही नहीं रहा, तो इसका जिम्मेदार कोई और बंदा तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि हर फोरम पे जाना चाहिए, हर महफिल में जाना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए अपने फ़न को। मसलन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये जुमा के दिन ज़रूर पढ़नी चाहिए जाके। आम नूरानी महफिल में भी बंदा जाके पढ़े, इजहार करे। जब आप इजहार करेंगे किसी बात का, आप मुतारिफ हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम बोलो ताकि पहचाने जाओ कि तुम कौन हो। तो कोई भी किसी को सपोर्ट प्रमोट नहीं करता, ये बंदा खुद नालायक होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। वरना अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियत रखी हुई है। तो ज़ाहिर है आप जब किसी काबिल होंगे, बहुत मेहनत करेंगे,
تو آپ کو یہ چانس مل جائے گا، لوگ خود آفر کریں گے کہ جناب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں۔ جو نوجوان لوگ ہیں جن کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ حد تک اپنی ان صلاحیتوں کا ادراک بھی ہے، بس وہ اس کو پالش کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں حکومتی سطح سے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا یا ہمیں اظہار فن کے لیے کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پروفیشنل اپروچ کیا ہوگی اپنے فن کو نکھارنے کے لیے؟ پہلے تو یہ تھا کہ ٹی وی پہ ایک چینل تھا تو اس پہ ہفتے میں ایک بار ایک شو ہوتا تھا تو اسے دیکھ لیتے تھے لوگ، اور تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس میں ہر حوالے سے ہر طرح کی آگاہی موجود ہے، وہاں سے بہت ساری چیزیں بندہ جو سیکھنا چاہتا ہے نا اس کے لیے یعنی دروازے بند نہیں ہیں، اس کے دروازے بند نہیں ہیں۔ تو جو سینئر لوگ ہیں ان سے بندہ ٹائم لے کے ان کے پاس جائے، ان سے دعا کروائے، اور کوئی بھی جو وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں فن تو اس کے لیے ٹائم نکالیں لوگ، صحیح، ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جائیں صدق کے دل سے، تو جتنی آپ محنت کریں گے اتنا نکھار آئے گا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، گوگل ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہے، آپ کو رہنمائی وہاں سے مل سکتی ہے، یعنی کہ اب بڑھنا چونکہ آپ نے خود آگے ہے، جو کوئی اس طرف آنا چاہ رہا ہے اس نے خود آگے بڑھنا ہے، تو وہ اپنے بارے میں بہت اچھے انداز میں خود کو اچھے انداز میں پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ایک فنکار کا، اس آرٹ کا، کیلی گرافی کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ وہاں سے یہ اسٹوڈنٹس لرن کیا کرتے ہیں؟ تعلیمی ادارہ کوئی بھی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا گیا۔ میں نے خود ٹیچنگ کی 8-10 سال، تو وہاں رہ کر بہت ساری چیزوں کا مجھے اندازہ ہوا کہ بہت ساری کمی ہے، تو میں ٹیچنگ لائن چھوڑ کر تو پھر اس طرف آ گیا، باقاعدگی سے یہ فن سیکھا، خطاطی کا، کیلی گرافی کا، مصوری کا، کہ میں ایک اچھا آرٹسٹ بن کر ایجوکیشن کو وقت دوں گا۔ میں نے 400 سے لگ بھگ اوپر نیچے، 2-4 فگر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر، KPK میں کام کیا، اور وہاں پھر نتائج بھی میں نے دیکھے کہ ایک ماحول بنا، اور جب کوئی ماحول بن جائے تو اس میں خود بخود تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اساتذہ کی کلاسز لی میں نے، بچوں کی کلاسز لی، تو یہ ایک ایسا فن ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اچھا لگتا ہے، ماحول اچھا بن جاتا ہے۔ تو نرسری کے بچوں کو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ وہ ماں کی گود سے جدا کے اسکول آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی بنیادی وجہ تھی تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جہاں ہمیں بھیجا گیا وہاں شاید یہ پتہ نہیں کون سی دنیا ہے، مجھ سے میرے کھلونے چھن گئے، مجھ سے میرے جانور چھن گئے، مجھ سے وہ ماحول اپنائیت کا چھن گیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نرسری میں بنائیں، گاڑیاں بھی بنائیں، سائیکلیں بھی بنائیں، کڈز جو ہے وہ بھی بنائے، بکری کے بچے بھی بنائے، تاکہ بچہ کے یہ فیل کرے کہ مجھ سے وہ ساری چیزیں چھن نہیں گئی، بلکہ وہی ماحول یہاں پر بھی ہے۔ سارے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بھی ہیں، اور وہ اپنی اپنی جگہوں پہ کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہر انسان ذمہ دار ہے، اللہ نے اگر اس کو کوئی صلاحیت دی ہے بولنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی، پڑھانے کی، تو وہ کھلم کھلا وہ اس کا اظہار کیا کرے، تاکہ ملت کے بچوں کو اور ملک و ملت کو اس کا فائدہ پہنچے۔ آپ کے اندر بڑی بولنے کی صلاحیت ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے آج حاضر بھی ہوا واو نیوز میں کہ زوہیب اکثیر کے اندر بولنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا مختلف تعلیمی اداروں سے، اساتذہ اکرام سے، جنہیں بولنے کا شوق ہے، وہ بولنا چاہتے ہیں، پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، بچوں کو بولنا سکھانا چاہ رہے ہیں، تو ہفتے میں 1-8 بار اگر آپ زوہیب اکثیر کو بلا لیں تو اشعار پڑھنے کا انداز، پریزنٹیشن کا انداز آپ بہت بہتر انداز میں سکھا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا آصف صاحب، میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے کمال کے آرٹسٹ ہیں، مصوری بھی کرتے ہیں، خطاطی بھی کرتے ہیں، کیلی گرافی بھی کرتے ہیں، آپ سنگنگ بھی کرتے ہیں، تو ایک بندے کے اندر ایک صلاحیت کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک بندے کے اندر بے شمار صلاحیتوں کا ہونا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ٹو بی ویری فرینکلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی ان سکلز کو پالش کیسے کیا، آپ کو مشکلات کیا کیا آئیں، اور آپ نے ان سب کے اوپر پھر دسترس حاصل کیسے کی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔
یہ بڑا دلچسپ اور خوبصورت سوال ہے آپ کا. مجھے چونکہ گھر سے ہی ایسا ماحول ملا کہ جس میں نعت خوانی ہوتی رہتی تھی, قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی. تو قدرتی اور فطری طور پر میرا جو طبیعت کا رجحان ہے وہ اہل اللہ کی طرف زیادہ رہا, اولیاء اکرام کے ساتھ وابستہ, روحانیت کے ساتھ زیادہ وابستہ ہے. جی بالکل مجھے رہا. تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے ساتھ 7-8 سال اچھا ماشاء اللہ موقع ملا. اس طرح دیگر اولیاء کرام جتنے بھی ہیں ان سے ان کے مزارات پہ جا کے کلام پڑھے, نعت خوانی کی, تو انہوں نے مجھے فیض عطا کیا. تو مجھے بعض اوقات خود سمجھ نہیں آتی کہ ان اتنے علوم پہ دسترس جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہے, لیکن اہل اللہ کی سنگت ہو, اللہ والوں کے ساتھ وابستگی ہو, تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہتی. ویسے بھی میں اکثر یہ نعرہ بلند کرتا رہتا ہوں کہ انسان بہت بڑی بلا ہے, یہ بہت بڑی شے ہے, اس کے اندر یہ اللہ کا نائب ہے, اور جو اللہ کا نائب ہو وہ صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے. سچے دل سے, صدقے دل سے آپ کوئی بھی کام کریں گے, آپ کے لیے راستے آسان ہیں, راستے ہموار ہیں. جناب مہربانی فرمائیں, اٹھیں, اپنے راستے کا انتخاب کریں, آپ کے اندر بڑی صلاحیت ہے. آپ کے لہجے میں ایک خاص جو ہے وہ درد ہے, ایک اپنائیت سی ہے, اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے یہ ساری جو مختلف صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر, ان میں اگر 4 چاند لگا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار اللہ والوں کا ہے. آپ کی ان کے ساتھ نسبت رہی, آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہے, تو آپ نے زیادہ ان چیزوں کو پالش کیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو فن کا جو کنسپٹ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو کے شروع ہوتا ہے. اگر اس دنیا میں سب سے بڑے اگر کسی مصور کو تلاش کیا جائے, اور اگر کسی کو اگر آپ کہیں کہ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مصور ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک تو فن کا کنسپٹ تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے, مصوری کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے اس فن کی بنیاد پر اپنے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں, اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو اپنے اس مخصوص انداز میں کون سا عارفانہ کلام سنانے جا رہے ہیں؟ عارفانہ کلام تو بہت سارے اقسام ہیں, میں غزل کے 1-2 شعر ضرور ضرور, اس کے بعد پھر کوئی عارفانہ کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا. واو نیوز کا بہت شکریہ, واو چینل کا, جن نے آج مجھے موقع دیا. پیار بھرے دو شرمیلے جن سے ملا میرے دل کو چین, کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے, کیسے مجھے تڑپائے. پیار بھرے 2 شرمیلے ڈر ہے مجھے تجھ سے بچھڑ نہ جاؤں, کھو کے تجھے ملنے کی راہ نہ پاؤں. ایسا نہ ہو جب بھی تیرا نام لبوں پر لاؤں, نئے آنسو بن جاؤں. پیار بھرے 2 شرمیلے واہ 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 واہ, کیا بات ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی عارفانہ کلام بھی سنانا چاہیں گے؟ کلام کوئی بھی ہے جی, وہ پازیٹیو ہے, اگر اس کی شاعری اچھی ہے تو یہ ایک من کی تعمیر بھی ہے, بے شک, معاشرے کی تعمیر بھی ہے. میں آپ کو اپنی فیلنگز بتاتا ہوں کہ بہت ساری غزلیں اور اس طرح کی چیزیں سن کر موسیقی
تو میں بڑے اچھے اچھے کام کر لیتا ہوں، طبیعت مائل ہو جاتی ہے ایک ٹریک پہ چڑھنے کے لیے۔ اب یہ گانے سننا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو مائل کر کے کوئی اچھا سا کام آپ کر سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے، واہ! سفر الملوک کے 2 اشعار ضرور۔ ہاں شدہ مدہ زیراں زبراں شان تیری وچ آیاں شداں مداں زیراں زبراں شداں مداں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ! زیراں زبراں شان تیری وچ آیاں عام لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمزاں پایا عام لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمزاں پایا عام لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمزاں پایا خبر نہ کوئی خبر نہ کوئی عام لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پایا۔ واہ واہ واہ! میں بڑا خوش ہوا ہوں آج آپ کے چینل پہ آ کے۔ جزاک اللہ۔ آپ ناظرین فالو کریں اس پیج کو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ آوازیں آگے تک بڑھائیں، یہ محبت کے پیغام آگے بڑھائیں، یہ تعمیری باتیں آگے بڑھائیں تاکہ ملک کو ملت کو فائدہ ہو۔ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات تو کہنی ہے کہ یاد رکھیے گا، حد نظر سے آگے زندگی ابھی مسکراتی ہے، میرا پیغام تو محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آج کے پروگرام سے راجہ زوہیب بکثیر کو اصل نشاط کے ساتھ دیجیے اجازت۔